قوم عاد کے تباہ و برباد ہونے کے بعد قوم سمود کا زمانہ آیا۔ قوم سمود عاد سے بھی زیادہ سرکش، ظالم اور نافرمان اور زبردست تھے۔ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ قوم سمود کو ایک اور کمال آتا تھا، وہ پہاڑ تراشنے کے فن میں طاق تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ایسے ایسے خوبصورت مکان بناتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ پھر پہاڑوں کے پتھر ایسی آسانی سے تراشتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں پتھر موم ہو جاتا ہے۔ قوم سمود ایسے سرکش، ایسے نافرمان کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کھاتے رہے اور اللہ سے دور بھاگتے رہے۔ اس کی نہروں، چشموں اور تالابوں سے پانی پیا کرتے تھے، کھیتی کے غلے سے پیٹ بھرتے تھے، باغوں کے پھلوں کو کھا کر قوت بڑھاتے تھے۔ قوم اپنی طاقت کے زور، اپنے مال کے نشے میں اللہ کو بھول گئے۔ ان کو اپنی قوت پر ناز تھا، اپنی زندگی پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ اپنے حال میں مگن تھے۔ قوم سمود کی سرکشی بڑھتی جاتی تھی۔ وہ دنیا کے جال میں پھنس کر اپنے خالق کو بھول گئے اور اپنے مخلوق کی اطاعت پر کمر باندھی، اپنے معبود کی بندگی سے نکل کر بتوں کی بندگی اختیار کی۔ لیکن وہ اتنے بیوقوف، ایسے احمق کہ اپنی بے وقوفی اور حماقت سے اپنے غلام کے خود غلام بن گئے اور پتھروں کی مورتوں کو اپنا بادشاہ بنا لیا، خود ان کے بندے بنے، ان کو اپنا معبود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان پر طرح طرح کے احسان کیے، طرح طرح کے انعام کیے، ان پر اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے، مگر وہ ایسے نافرمان، سرکش، جاہل اور بیوقوف کہ اللہ کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر پتھروں کے بندے بنے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیں بنائیں اور ان کے آگے گر گر کر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کی طرف بھی ایک نبی بھیجا جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو اور عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کے پاس بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور بلند آواز سے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پرستش کے لائق وہی ایک ذات ہے، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے مرادیں مانگو اور اسی پر بھروسہ کرو۔ یہ سن کر اس قوم کے لوگ خوب ہنس پڑے اور کہا، یہ رسول ہے؟ غریب آدمی بھی کوئی رسول ہو سکتا ہے؟ نہ ان کے پاس محل، نہ دو محلے، نہ باغ، نہ نہریں، نہ تالاب، نہ کھیتی باڑی، بھلا یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم سمود کی نافرمانی اور دشمنی بڑھتی گئی، سوائے چند آدمیوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو برابر سمجھاتے رہے، نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے رہے، پر اس قوم نے ان کی ایک نہ مانی۔ ان کی نصیحت پر قوم نے ان کو جواب دیا، تم جادوگر ہو؟ تم ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہارا کہنا نہیں مانتے۔ ہاں، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم کون سی نشانی چاہتے ہو؟ قوم نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اس سامنے والے پہاڑ سے ایسی اونٹنی نکالو جس کا اسی وقت بچہ پیدا ہو۔ قوم سمجھتی تھی کہ اونٹنی پہاڑ سے نکل نہیں سکتی ہے، اونٹنی تو اونٹنی سے ہی پیدا ہوتی ہے، زمین سے کب اونٹنی پیدا ہوگی، پہاڑ کے اندر سے کب اونٹنی نکلتی ہے۔ اب تو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ہار جائیں گے اور خوب شرمندہ ہوں گے، نبوت کا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں، اب دیکھیں کتنے سچے ہیں، ہم بھی ان کی روز روز کی نصیحت اور بار بار کے سمجھانے سے نجات پائیں گے۔ قوم اللہ کی قدرت سے بے خبر تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جو کچھ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دکھا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر حاوی ہے۔ فوراً پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکلی اور نکلتے ہی اس نے بچہ دیا۔ لوگ حیرت میں آ گئے اور بہت گھبرائے، مگر ایمان نہ لانا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی ہے، تمہاری فرمائش پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اس کی عزت کرو، اگر تم اس کی عزت کے ساتھ کوئی برائی کی تو یاد رکھو بہت سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کی زمین پر چلے گی، پھرے گی، گھاس دانہ کھائے گی، اس کے بنائے ہوئے تالاب اور چشموں سے پانی پیے گی، تمہارے ذمہ نہ اس کا چارہ ہے نہ پانی، اس کے لیے اللہ کی زمین میں بہت کچھ ہے۔ وہ اونٹنی بہت بڑی اور عجیب صورت کی تھی۔ جب وہ جنگل
چڑھنے آتی تھی تو جنگل کے تمام جانور بھاگ جاتے تھے۔ جب وہ پانی پینے کے لیے نکلتی تھی تو تالاب اور چشموں سے سب جانور ڈر کر نکل بھاگتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو قوم سے کہا کہ باری مقرر کر لو، ایک دن یہ اونٹنی چارے پانی کے لیے نکلے اور ایک دن تم سب کے جانور نکلیں گے۔ پھر بس یہی ہونے لگا، ایک دن اونٹنی جنگل جاتی تھی، دوسرے دن شہر کے تمام جانور جاتے تھے۔ قوم یہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے جانوروں کا ایک دن چھن جائے؟ قوم اس پر کب راضی ہوتی کہ پورے ایک دن اس کے جانور بھوکے پیاسے گھر میں بیٹھے پڑے رہیں؟ وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے جانور جنگل میں ٹھہر نہیں سکتے اور گھبرا کر بھاگ جاتے، اس کی وجہ سے ہمارے جانور ایک دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو ڈرا چکے تھے کہ اگر اس کے ساتھ برائی کرو گے تو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا، مگر کون ڈرتا ہے؟ ان کی آنکھوں کا پانی ڈھل چکا تھا۔ اسی بے باک اور دلیر قوم تھی کہ جس کو کسی بات کا ڈر نہ تھا، چپکے اس کے قتل کرنے کی تجویز کرنے لگے۔ ایک نے کہا اس کو کون قتل کرے گا، دوسرے نے کہا ہم قتل کریں گے، تیسرے نے کہا ہم قتل کریں گے۔ پھر دو آدمی جنگل کی طرف گئے، اونٹنی کا جنگل کی طرف آنے پر انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں اونٹنی نکلی تو ان دونوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ فوراً ہی مر گئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس بک اور نافرمان قوم نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو وہ ہاتھ مل کر رہ گئے اور وہ اس قوم پر بہت سنجیدہ ہوئے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی سخت زلزلے کے ساتھ ایسی ہیبت ناک دل دہلا دینے والی چیخیں شروع ہوئیں اور لوگوں کے دل جگر پھٹ گئے، سارے شہر میں ہلچل مچ گئی، سارے مکان گر گئے، درخت جڑ سے اکھڑ گئے، پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر اس بک اور منوس شہر سے نکل گئے اور نکلتے وقت اپنی قوم کی طرف دیکھا اور غمگین آواز میں کہا، اے قوم، میں نے تم کو بہت سمجھایا، ہر طریقے سے تم کو نصیحت کی اور ڈرایا، دھمکایا اور برابر اپنے پروردگار کا پیغام پہنچایا، مگر تم نہ ایمان لائے نہ میرا کہا مانا۔ اے قوم، اگر تم لوگ میرا کہا مان لیتے، میری اطاعت قبول کر لیتے تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہمارے سردار، ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جاتے وقت اس شہر کی طرف سے گزرے تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، تم لوگ اس شہر کو نہ دیکھو اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لو اور روتے ہوئے اس شہر میں داخل ہو، روتے ہوئے نکلو اور جو کچھ کھانا پانی یہاں لائے ہو پھینک دو، ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ ایسی بستی ہے اور ایسا منحوس شہر ہے کہ اس شہر پر عذاب آیا تھا، یہاں کے رہنے والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی یاد دل سے بھلا بیٹھے، بتوں کی پرستش کی، اسی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اللہ کی پناہ، اللہ اپنے عذاب سے اور دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین۔